اسی طرح اللہ تعالی کا ایک قانون ہے اور رب العالمین کا ایک نظام ہے کہ جب اللہ کی دھرتی کے اوپر بغاوت کی جاتی ہے، اللہ کی اس دھرتی کے اوپر انسان اپنی منمانی کی زندگی بسر کرتا ہے، تو اللہ کے اس نظام کے اندر تغیرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ یوں تو اس رب کی عطا ہے اور اس رب کا کرم ہے، اس کا مزاج ہے کہ وہ خطا کے اوپر بھی عطا کرتا رہتا ہے، لیکن جب انسان کی خطائیں وہ حد سے بڑھ جائیں، انسان کی لغزشیں وہ حد سے بڑھ جائیں، تو پھر وہ رب اس دنیا میں بھی کان کھینچا کرتا ہے، وہ کان کھینچا کرتا ہے، اور اس کی سزا کی کیفیات مختلف ہوتی ہیں۔ کبھی تو انسان گناہ کرتا ہے اور اس کی اسے فوراً نقد سزا مل جاتی ہے، اور اس کی مثال یہ ہے کہ ایک انسان ہے، اس نے زہر کھایا اور زہر کھاتے ہی اسے فوراً الٹی ہو گئی۔ اب اس زہر سے تو وہ بچ گیا، لیکن اس زہر کی وجہ سے اس کی باڈی کے جو آرگن ہیں وہ ایفیکٹ ہوتے رہتے ہیں، ان کے اوپر اثر ہوتا رہتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ انسان اس دنیا سے چل بستا ہے۔ تو انسان بعض اوقات جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اسے نقد سزا ملتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اللہ کا ایک قانون ہے، ایک نظام ہے کہ جو ہی گناہ کیا انسان کو فوراً اس کے اوپر پکڑ مل جاتی ہے۔ اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی گرفت وہ مزید بڑھتی جاتی ہے کہ جب انسان اولاد کے ہاتھوں پٹتا ہے، جب سوسائٹی کے ہاتھوں پٹتا ہے، اللہ کی گرفت میں آتا ہے، یہ بھی اللہ کی ایک سزا ہے۔ اور ایک تیسری قسم کہ اللہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اسے عذاب دیتا ہے، اور وہ کیسا عذاب ہے اس قسم کو بیان کرنے سے پہلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ابن ماجہ کی کتاب ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب قوم 5 گناہ کرتی ہے، جب لوگ 5 گناہ کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے 5 نقد سزائیں ان کے اوپر مسلط کی جاتی ہیں، 5 نقد سزائیں ان کے اوپر مسلط کی جاتی ہیں۔ اور وہ کون سے گناہ ہیں؟ سب سے پہلا گناہ یہ ہے کہ جب قوم ناپ تول میں کمی شروع کرتی ہے، جب لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ظالم حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ آج جب ناپ تول کی بات آتی ہے تو انسان کا ذہن فوراً دکان کی طرف جاتا ہے، حالانکہ دکان تو ناپ تول کا ایک حصہ ہے۔ ویسے تو پوری سوسائٹی اور ہر فرد وہ ناپ تول میں کمی کرتا ہے، لیکن اللہ نے ایک اصول بیان کر دیا، فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ کہ ہلاکت ہو ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ وہ ناپ تول والے کون ہیں؟ فرمایا کہ جب ان کو حق وصول کرنے کی باری آتی ہے، اپنا حق لینے کی باری آتی ہے تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب کسی کا حق دینے کی باری آتی ہے تو اس میں کمی کر کے دیتے ہیں۔ یہ ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں، اپنا حق پورا وصول کرتے ہیں، لیکن جب دوسرے کا حق دیتے ہیں تو اس میں کمی کر کے دیتے ہیں۔ اگر میں باحیثیت ایک استاد ہوں، میں اپنے ادارے کو وقت پورا نہیں دیتا اور میں تنخواہ پوری لیتا ہوں تو میں ناپ تول میں کمی کرنے والا ہوں گا۔ ایک باحیثیت وکیل ہے اور وہ پیسے پورا لیتا ہے لیکن کیس کو آگے چلا نہیں رہا، وہ بھی ناپ تول میں کمی کرنے والا ہے۔ اولاد ہے اور اولاد کے والدین ہیں، جب اولاد چھوٹی ہے تو والدین اس کی ہر ڈیمانڈ پوری کرتے ہیں، ہر بات مانتے ہیں، لیکن جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، والدین کی باری آتی ہے، حق اس نے پورا وصول کیا، لیکن اب جب دوبارہ والدین کو حق دینے کی باری آتی ہے وہ حق پورا نہیں دیتا اور والدین ایک کونے میں سڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو باحیثیت انسان ہر فرد وہ ناپ تول میں کمی کرتا ہے، اور اس کے لیے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ہلاکت ہو، تباہ و برباد ہو، جہنم کی وادی ہو، کس کے لیے؟ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ ایک دن میں نے سوچا کہ اللہ کی طرف سے انسان
چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، لیکن کسی گناہ کے اوپر اتنی سخت وعید نہیں آئی، اتنا سخت لہجہ اللہ کے قرآن کا نہیں آیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بات اصل پتہ چلی کہ اصل بات یہ ہے کہ کائنات کا یہ نظام عدل و انصاف کے اوپر قائم ہے، عدل و انصاف کے اوپر کائنات کا یہ نظام چل رہا ہے، اور یہ بدبخت انسان اس کائنات کے عدل و انصاف والے پیمانے کو توڑ رہا ہے کہ جو اللہ نے عدل و انصاف اور برابری کا ایک پیمانہ رکھا ہے، یہ انسان جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے اس پیمانے کو توڑتا ہے، پھر اللہ کا نظام حرکت میں آتا ہے، اور اس کے لیے فرمایا ویل للمطففین، ہلاکت ہو ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ تو فرمایا کہ جب قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو اللہ ان پر ظالم حکمران مسلط کر دیتا ہے۔ ظالم حکمران، آج آپ دیکھیں کہ حکمرانوں نے ہماری زندگی کو اجیرن بنا کر رکھا ہوا ہے، ہماری زندگی کا تماشا بنا کر رکھا ہوا ہے۔ ایک بزرگ کہنے لگے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، ہر طرف مہنگائی بڑھ رہی ہے، آج چینی 50 روپے ہے، کل چینی 100 روپے ہو جاتی ہے، آج آلو 40 روپے، کل آلو 80 روپے ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ پیچھے سے مہنگی ہوتی ہیں؟ نہیں، یہ تو اوپر سے مہنگی ہوتی ہیں، اوپر سے مہنگی ہوتی ہیں۔ کیسے اوپر سے مہنگی ہوتی ہیں؟ کہ اللہ کے ہاتھ میں ایک ترازو ہے، ایک پلڑا ہے، اور اس کے 2 ترازو ہیں، ایک ترازو میں انسان کے اعمال ہیں، دوسرے ترازو میں خورد و نوش کی چیزیں ہیں، انسان کے کھانے کی چیزیں ہیں۔ جب انسان کے اعمال کمزور ہوتے ہیں تو یہ خورد و نوش والا پلڑا یہ بھاری ہو جاتا ہے اور قیمتیں مہنگی ہو جاتی ہیں، اور جب انسان کے اعمال مضبوط ہوتے ہیں، انسان کے اعمال اچھے ہوتے ہیں، تو انسان کے اعمال والا پلڑا وہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور اشیاء کی جو قیمتیں ہیں وہ اس کا پلڑا کم ہو جاتا ہے، ہلکا ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے قیمتیں کم ہو جاتی ہیں۔ تو قیمتیں پیچھے سے مہنگی نہیں ہوتی بلکہ قیمتیں تو اوپر سے مہنگی ہوتی ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے اعمالکم عمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے اوپر حکمران مسلط کیے جائیں گے، حکمران مسلط کیے جائیں گے۔ آج ہم اپنے اعمال کو دیکھیں، یہ کسی حکومت کا قصور نہیں ہے، اس لیے کہ حکومت تو پہلی والی حکومت آتی ہے وہ پچھلے والے کو گالی دیتی ہے، پچھلے والے کو گالی دیتی ہے، لیکن یہاں تو ہم نے دیکھا کہ ایک ایسی حکومت بھی آئی ہے کہ جس کی اولاد اس کی حکومت میں اسے کتا کہنا شروع ہو گئی تھی۔ یہ حکومت کو قصور نہیں ہے بلکہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو اللہ ان پر ظالم حکمران مسلط کر دیتا ہے۔ اسی طرح دوسرا گناہ کہ جس کے اوپر اللہ کی طرف سے نقد سزا ملتی ہے کہ جب قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، اور جو زکوٰۃ دیتی بھی ہے وہ ٹیکس اور تاوان سمجھ کے دیتی ہے، تو جب قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی تو اللہ ان پر مالی مشکلات پیدا کر دیتے ہیں، مالی مشکلات پیدا کر دیتے ہیں۔ آج دیکھیں کہ زمینیں بنجر پڑی ہیں، جب پہلے لوگ عشر دیا کرتے تھے، چھوٹے سے کھیت ہوتے تھے، منو سے گندم نکلا کرتی تھی، لیکن آج ہر چیز موجود ہے، کھاد اچھی سے اچھی موجود ہے، زمینیں بڑی بڑی موجود ہیں، لیکن کلو کے حساب سے بھی گندم نہیں نکل رہی، اور شیطان تھپکی دیتا ہے کہ محنت نہیں ہو رہی، حالانکہ یہ بات نہیں ہے، محنت بھی تو اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے، جب اللہ توفیق دیتا ہے اسی وقت بندہ محنت کرتا ہے۔ تو جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، اب زکوٰۃ کس کے اوپر ہے؟ جو صاحب نصاب ہے، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے یا 7.5 تولہ سونا ہے یا اس کے برابر اس کی قیمت ہے۔ آج چاندی کا ریٹ 1200 روپیہ چل رہا ہے، اگر 1200 کو ضرب دیں 52.5 سے تو یہ 63,000 روپیہ بنتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کے پاس 63,000 روپیہ موجود ہے اور وہ سال کے شروع میں موجود تھا، اور اس سال کا جب اختتام ہوا اس وقت اس کے بعد وہ پیسہ موجود تھا، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اور جب زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اللہ ان پر مالی مشکلات پیدا کر دیتے ہیں، یا اللہ کی طرف سے نقد سزا ملتی ہے۔ اسی طرح تیسرا گناہ کہ جس کے اوپر اللہ کی طرف سے نقد سزا ملتی ہے وہ کون سا ہے؟ کہ جب قوم عہد شکنی کرتی ہے، اپنے وعدوں کی پاسداری نہیں کرتی، اپنے اگریمنٹ سے اعراض کرتی ہے، کہ جو وعدہ کرتی ہے اور اس کی وعدہ خلافی کرتی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں
کہ میں ان کے اوپر دشمن کو مسلط کر دیتا ہوں. کہ جب قوم عہد شکنی کرتی ہے، اپنے وعدوں کو پورا نہیں کرتی، تو اللہ ان پر دشمن کو مسلط کر دیتا ہے. آج دیکھیں ہندو بنیا کہ جو مسلمانوں کے روب سے ایک وقت تک کپاتا تھا، لیکن آج دندناتا پھرتا ہے. آج اقوام متحدہ کوئی بل منظور کر کے یہ آرڈر جاری کر دیتی ہے کہ تم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اور اگر عمل نہیں کرو گے تمہارا حشر نشر کر دیا جائے گا. کیا یہ تسلط نہیں ہے؟ یہ تسلط نہیں ہے؟ اور ہم نے سب سے بڑا جو عہد اللہ سے کیا تھا عالم ارواح میں، اللہ نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب ارواح نے کہا تھا قالوا بلا، اے اللہ آپ کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں. تو کیا دنیا میں آ کر ہم نے اللہ کو اپنا رب مانا؟ نہیں، ہم نے پیسے کو اپنا رب مانا، ہم نے کھوتے کو پیسے کی خاطر اپنا باپ مانا، ہم نے اللہ کو رب نہیں مانا. رب کو پالنے والا وہ ہے، پالنہار وہ ہے، رزق دینے والا وہ ہے، عزت ذلت دینے والا وہ ہے. ہم نے اللہ کو اپنا رب نہیں مانا، بلکہ انسان نے مادیت کو اپنا رب مانا اور اللہ کو اپنا رب نہیں مانا. اور اس کے بعد جب پاکستان بنا، اس وقت ہم نے عہد کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو کیا آج ہمارا جو نظام ہے وہ لا الہ الا اللہ والا نظام ہے؟ نہیں ہے. ہمارا نظام تو سود خوری والا ہے، ہمارا نظام تو رشوت خوری والا ہے، ہمارا نظام تو دوسروں کا حق مارنے والا ہے، ہمارا نظام تو انگریز کے بنائے ہوئے قانون والا ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیتا؟ ہمارا نظام لا الہ الا اللہ والا نظام نہیں ہے، لا الہ الا اللہ والا نظام نہیں ہے. تو فرمایا کہ جب قوم آج شکنی کرتی ہے، اپنے وعدوں کی پاسداری نہیں کرتی، تو اللہ ان کے اوپر دشمن کو مسلط کر دیتا ہے، دشمن کو مسلط کر دیتا ہے. آج ہماری کوئی بھی قانون سازی وہ عالمی استعمار کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتی. اور اس سے بڑی بدحالی اور کیا ہوگی، اس سے بڑا تسلط اور کیا ہوگا. تو فرمایا پہلا گناہ کہ جب قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو اللہ ان پر ظالم حکمران مسلط کر دیتا ہے. دوسرا گناہ کہ جب قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی تو اس کی نقد سزا یہ ملتی ہے، اللہ ان پر مالی مشکلات ڈال دیتے ہیں. تیسرا گناہ کہ جب قوم اپنے وعدوں کو پورا نہیں کرتی، کسی سے وعدہ کیا اس کی خلاف ورزی کی. آج ہم دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر کسی کو وقت دیا جاتا ہے 4 بجے کا اور وہ پہنچتا ہے 6 بجے. اسے کوئی پتا نہیں ہے کہ میں نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا. ہمارے نبی سے ایک مرتبہ ایک صحابی رسول نے وعدہ کیا، اب وہ وعدہ تو کر کے چلا گیا، اب وہ صحابی رسول بھول گیا کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ وعدہ کر کے آیا ہوں. اب 3 دن گزر گئے، ہم میرے اور آپ کے پیارے حبیب وہ وہیں پر کھڑے رہے. اور جب 3 دن گزرے، صحابی رسول کو یاد آیا کہ میں نے تو اللہ کے نبی سے وعدہ کیا تھا. دوڑتا ہوا اللہ کے نبی کے پاس آیا. اللہ کے نبی نے کچھ بھی نہیں کہا، بس یہ کہا کہ تم نے مجھے بڑی تکلیف پہنچائی ہے. تو آج ہم دیکھیں کہ ہم کتنے وعدے کے پاسدار ہیں، کتنے وعدے کی وفاداری کرتے ہیں. تو جب قوم وعدے کی پاسداری نہیں کرتی تو اللہ ان پر دشمن کو مسلط کر دیتا ہے. اسی طرح جب چوتھا گناہ کہ جس کی اللہ نقد سزا دیتا ہے وہ یہ ہے کہ جب قوم اللہ کے حکموں کو توڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر نا اتفاقی پیدا کر دیتے ہیں. نا اتفاقی آج دیکھیں کہ گھروں کے اندر نا اتفاقیاں ہیں، خاندانوں کے اندر نا اتفاقیاں ہیں، ملکوں کے آپس میں نا اتفاقیاں ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے حکموں کو توڑا ہے. ایک بزرگ گھر میں گئے، جا کر بیوی سے بات کی اور بیوی نے واپس تلخی کے ساتھ جواب دیا، سخت لہجے میں جواب دیا. اب وہ بزرگ مصلی لے کر اللہ کے سامنے بیٹھ کے گڑ گڑانے لگے. مریدین کہنے لگے کہ آپ کی بیوی نے آپ سے سخت لہجے کے ساتھ بات کی اور آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے، ماجرا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یقیناً مجھ سے اس رب کی حق میں کوئی نافرمانی ہو گئی ہے، مجھ سے اس اللہ کی کوئی نافرمانی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے مخلوق میری نافرمان ہو گئی ہے. آج ہم قدم قدم کے اوپر اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہو گئی ہے، ہماری بیوی نافرمان ہو گئی ہے، ہمارے متعلقین نافرمان ہو گئے. ارے تم اللہ کے فرمانبردار بنو تو سب کچھ تمہارا فرمانبردار بن جائے گا. تو فرمایا چوتھا گناہ
کہ جب اللہ کے حکموں کو توڑا جاتا ہے، اللہ کے حکموں کو پامال کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالی اس قوم کے اندر نا اتفاقی پیدا کر دیتے ہیں۔ آج 10-15 گھر ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر اتحاد کوئی نہیں۔ آج ہم متحد کوئی نہیں، نہ مسلکی طور پر متحد ہیں، نہ سیاسی طور پر متحد ہیں، ہم اختلاف کا شکار ہیں، خانہ جنگی کا شکار ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہی ہے کہ ہم نے اللہ کے حکموں کو توڑا ہے، ہم نے اللہ کے حکموں کو پامال کیا ہے، اس کی وجہ سے نا اتفاقی آ گئی ہے۔ اور 5واں گناہ 1400 سال پہلے میرے اور آپ کے حبیب بتا کر چلے گئے۔ 5واں گناہ کون سا؟ کہ جب قوم بے حیا ہو جائے گی، جب قوم فحاش ہو جائے گی، بے حیائی اور فحاشی قوم کے اندر آ جائے گی، تو اس کی سزا کیا ملے گی؟ فرمایا اس کی نقد سزا یہ ملے گی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں، اس قوم میں ایسی بیماریاں پیدا کر دیں گے کہ جن بیماریوں کا نام ان کے پچھلوں نے کوئی نہیں سنا، جن بیماریوں کا نام و نشان موجود نہیں تھا، وہ بیماریاں اس قوم کے اندر آ جائے گی۔ آج دیکھیں کہ کس نے پہلے سنا تھا کہ ایڈز کیا چیز ہوتی ہے؟ کس کو پتا تھا ہیپاٹائٹس کیا چیز ہوتی ہے؟ کس کو پتا تھا ڈینگی کیا چیز ہوتی ہے؟ کس کو پتا تھا کورونا کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ چیزیں آئیں ہمارے درمیان، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فحاشی اور عریانی اس کا ایک راج چل رہا ہے۔ فحاشی اور عریانی ہمارے معاشرے کے اندر پھیل چکی ہے، اس کی وجہ سے ہمارے اندر وہ بیماریاں آ گئی ہیں کہ جن بیماریوں کا ہم نے کبھی نام و نشان نہیں سنا تھا۔ اب اسی چیز کو اللہ کے کلام نے بڑے ہی پیارے اور بڑے ہی دلچسپ پیرائی کے ساتھ بیان کیا۔ کلام پاک میں کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ عظمتوں والے رب نے اپنی عظمتوں والی کتاب میں ارشاد فرمایا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی قوموں کے اوپر عذاب نازل کیا۔ کسی قوم کو ناپ تول میں کمی کی وجہ سے پکڑا، کسی قوم کو زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے پکڑا، کسی قوم کو اس کی عہد شکنی کی وجہ سے پکڑا، کسی قوم کو اس کی فحاشی اور عریانی کی وجہ سے پکڑا۔ لیکن تم تو میرے محبوب کی لاڈلی امت ہو، میں تمہیں عذاب سے ہلاک نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرے محبوب نے تمہارے لیے 8 گھنٹے اونٹنی پر بیٹھ کر دعائیں مانگی ہیں، میں تمہیں ہلاک نہیں کر سکتا۔ ہمارے اوپر جو بیماریاں آتی ہیں، ہمارے اوپر جو جنگ و جدال کا سلسلہ ہوتا ہے، ہمارے اوپر جو وائرس آتے ہیں، یہ ہمارے عذاب کے لیے نہیں۔ فرمایا فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، ہم جو تمہیں تکلیفوں کے ذریعے، جنگ و جدال کے ذریعے پکڑتے ہیں، یہ اللہ کا عذاب نہیں بلکہ یہ اس لیے ہے لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، یہ اس لیے ہے تاکہ تم اللہ کے دروازے پر آ جاؤ، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے بن جاؤ، اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے بن جاؤ، اللہ کے سامنے راز و نیاز کی باتیں کرنے والے بن جاؤ۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم لوگوں کو اس بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب چکھاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ لوگ میری طرف لوٹ آئیں، میری طرف رجوع کرائیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، جب لوگوں کے پاس میرا عذاب آیا تو وہ میرے سامنے گڑ گڑائے کیوں نہیں، میرے سامنے عاجزی کیوں نہیں کی؟ اس کی وجہ یہ ہے وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لوگوں کے دل سخت ہو چکے ہیں، لوگوں کے دل پتھر بن چکے ہیں۔ اور یہ پتھر کیسے بنے؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا،
شیطان یہ کہتا رہا تم اچھے کام کر رہے ہو، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ ایک انسان دنیا کی زندگی میں بڑی محنت کرتا ہے، بڑی کوشش کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے ہاں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ وہ اعمال تو کرتا ہے لیکن وہ اعمال اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ انسان اعمال کرتا ہے، وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان اس کے لیے اس کے اعمال کو مزین کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ 5 گناہ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کی طرف سے 5 نقد سزائیں آتی ہیں۔ آج نئے سال کا ایک پرانا سال 2020 ختم ہونے والا ہے اور 2021 کا آغاز ہونے والا ہے۔ ہم اللہ سے عہد کریں کہ یہ جتنے بھی گناہ ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، ہم ان سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اس وقت آپ حالت دیکھیں کہ مسلمان کس حالت میں ہے اور کس کرب کے اندر مبتلا ہے۔ ہر طرف سے جو ہے اللہ کی طرف سے عذاب آ رہے ہیں، اللہ کی طرف سے بیماریاں آ رہی ہیں، سختیاں آ رہی ہیں، اور ان بیماریوں کا علاج کیا ہے یہ تو ایک پورا عنوان ہے، لیکن ایک ایمرجنسی ٹریٹمنٹ جسے کہا جاتا ہے، فوری علاج، وہ 2 علاج ہیں اس کے۔ ان بیماریوں کے 2 علاج ہیں کہ انسان اللہ کے سامنے توبہ و استغفار کرے، انفرادی بھی استغفار کرے اور اجتماعی بھی اللہ کے سامنے استغفار کرے، اور دوسری چیز انسان اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرے۔ اس لیے کہ یہ جو 2 چیزیں ہیں، ایک توبہ و استغفار اور ایک صدقہ و خیرات، یہ 2 ایسی چیزیں جو اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتی ہیں، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتی ہیں۔ آج بیماری ہر درجے کے اندر مبتلا ہے، اور ان ایام کے اندر کچھ وظائف ہیں، ان کو بھی اپنا معمول بنائیں۔ ایک وظیفہ سلام قولا من رب الرحیم، اس وظیفے کو صبح و شام پڑھیں، اور حسبی اللہ و نعم الوکیل، اس کو وظیفے کو اپنا لیں۔ اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ، اس وظیفے کو صبح و شام 100 مرتبہ پڑھیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس وظیفے کو پڑھیں۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اس وظیفے کو پڑھیں۔ اور جب کسی جگہ پر جائیں، بازار جائیں، کسی اجتماع والی جگہ پر جائیں، وہاں پر دعا پڑھیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ ان دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو آپ کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ احتیاط ضرور کریں لیکن اعتماد اللہ کے اوپر کریں، یقین اللہ کے اوپر کریں، بھروسہ اللہ کے اوپر کریں، اس لیے کہ حفاظت ایک اقدام ہے، اور اس میں انسان کو کوئی انسلٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہر بندہ یہ سمجھے کہ میں خود بیمار ہوں اور مجھ سے کسی دوسرے کو بیماری نہ لگ جائے، کوئی اور کسی دوسری بیماری کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ اور یہ نہ ہو کوئی ایک مرتبہ ایک شخص نے اپنا کرونا ٹیسٹ کروایا اور اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ پازیٹیو آ گیا۔ اب اس بندے کو دیکھا کہ وہ لوگوں کو محلے میں جا کر لوگوں سے ملاقاتیں کر رہا ہے، تو کسی نے پوچھا بھائی آپ کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے، آپ لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ اصل گل یہ ہے کہ ہمارا ٹیسٹ پازیٹیو آیا تو میں ان 15 دن آئسولیٹ ہو سا، تو میں ہاں پہلے سارے لوگوں کا ملی نہ، اس کے بعد گچھی آئسولیٹ ہو سا۔ تو یہ نہ ہو کہ انسان جو ہے وہ خود اپنے آپ کو بیمار سمجھے، اور ہر بندہ جب خود اپنے آپ کو بیمار سمجھے گا اور خود حفاظت کرے گا تو اپنا آپ بھی بچے گا اور دوسروں کو بھی بچائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔